السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورن نے کس طرح ایک ایڈکشن کا روپ دھارا، پورن مشتنی کے کیا برے اثرات ہیں، یہ آپ کے دماغ میں کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے اور پورن کے حوالے سے ہونے والی ریسرچز کیا کہتی ہیں۔ پورن ایڈکشن کی ابتدا 21ویں صدی شروع ہونے سے قبل مغرب میں پورن کو محض تفریح کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پورن ویڈیوز زیادہ تر مووی سٹور پر صرف بالغوں کے لیے دستیاب ہوا کرتی تھی۔ اس وقت پورن کی اتنی ورائٹی نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا لوگ ایک ہی طرز کی محض تصاویریں یا ویڈیو دیکھ کر اکتا جاتے تھے، اور نہ ہی اس قدر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر جگہ میسر تھا، لہٰذا پورن دیکھنے والوں اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی پورن انڈسٹری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ان گنت قسم کی نت نئی ورائٹیز کی پورن ویڈیوز بنائی جانے لگیں۔ پھر جیسے ہی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پوری دنیا میں عام ہوا، پورن انڈسٹری بھی دندناتی ہوئی اپنی تباہ کاریاں لیے ہر گھر کی دہلیز تک جا پہنچی۔ یوں اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پورن کا شکار نہ صرف بڑے ہوئے بلکہ 10 سال کے معصوم بچے بھی اس کی لپیٹ میں آنے لگے۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پورن کی کشش اس قدر طاقتور تھی کہ جو بھی اسے ایک مرتبہ دیکھتا وہ اس کا شکار ہو جاتا، اور اس کے لیے پورن سے بچنا ناممکن ہو جاتا۔ پورن کی اس قدر تیزی سے بڑھنے کی بنیادی وجہ اس کی جدت تھی۔ کالج ایفیکٹ۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر رہے گا کہ آپ کالج ایفیکٹ کے بارے میں جان لیں، تاکہ جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ کالج ایفیکٹ ایک تھیوری ہے جو جانداروں کے جنسی رویے کے بارے میں ہے۔ کالج ایفیکٹ کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جاندار کی ایک ایسی عادت ہے جس کے تحت وہ جنسی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے اس عمل کو جاری رکھتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی مادہ موجود رہے۔ کالج ایفیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین نفسیات نے چوہوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربوں میں سے ایک چوہے کو پنجرے میں بند کر کے اس میں چھوٹی چوہیاں چھوڑ دی گئی۔ چوہے نے اس کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہی اس کا شوق ختم ہوا تو وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب چوہیاں کو بدل دیا گیا۔ جو ہی چوہیاں بدلی، چوہے کی جنسی خواہش پھر سے بیدار ہو گئی اور وہ پھر سے متحرک ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چوہیاں کو تبدیل کر دیا جاتا اور چوہا مسلسل جنسی عمل میں مصروف رہتا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس چوہے نے تب تک جنسی عمل کو جاری رکھا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ کالج ایفیکٹ اور پورن ایڈکشن۔ پورن ایڈکشن پر تحقیقات کرنے والے سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ جس طرح کالج ایفیکٹ کی وجہ سے ایک چوہا مسلسل اپنی جنسی خواہش برقرار رکھتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے، اسی طرح پورن ایڈکٹ پر بھی کالج ایفیکٹ کا یہی اثر ہوتا ہے۔ ایسا شخص پورن اور مشتنی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ وہ نامردی، سوشل انزائٹی اور جسمانی، نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے شدید کمزوری کا شکار نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا ایسے شخص کی کونسلنگ اور رہنمائی کی ضرورت کسی ڈرگ ایڈکٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسے اس لت سے چھٹکارا حاصل کروایا جا سکے۔ پورن پر دیے گئے متعدد سوشل ایکسپیریمنٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی رہنمائی اور کونسل کے بغیر پورن ایڈکشن سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں۔ پورن کے حوالے سے تحقیقاتی مسائل۔ چونکہ مغربی دنیا میں شرم و حیا جیسے اخلاقی اقدار نہیں پائے جاتے، لہٰذا شروع میں پورن کے رستے میں کوئی خاص رکاوٹ بھی حائل نہ ہو سکی، اور یہ ناسور بڑی تیزی سے پوری دنیا بالخصوص مغربی معاشرے میں پھیلتا چلا گیا۔ اب ایک دشواری یہ پیش آئی کہ پورن پر ریسرچ کرنا مشکل کام بن گیا۔ فرض کریں تمام لوگ 10 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دیں اور کوئی بھی سگریٹ نوشی سے احتیاط نہ کرے، تو یہی سوچیں گے کہ پھیپھڑوں کا کینسر ایک عام سی بیماری ہے اور سگریٹ نوشی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کچھ ایسا ہی پورن کے کیس میں ہوا۔ پورن دیکھنے والے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نامردی کا شکار ہونے لگے، پر ان کے معالجین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ نامردی بہت زیادہ سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی اور دیگر دماغی بیماریوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیماریاں تو لوگوں میں نامردی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، اور نامردی پورن کی وجہ سے۔ لہٰذا اصل سبب کو سمجھے بغیر ان کے معالجین نے نامردی کا علاج دوائیوں سے شروع کر دیا۔ ان معالجین کا خیال پورن کی طرف کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس کی وجہ اس وقت کی میڈیکل سائنس میں پھیلی بہت بڑی غلط فہمی تھی، جو اب بہت دور ہو چکی ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ پورن دیکھ کر مشتنی کرنا بھی جنسی خواہش کی تکمیل کی ایک شکل ہے، لہٰذا یہ صحت کے لیے مضر نہیں۔ لیکن ان کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی جب پورن کے استعمال کی وجہ سے نامردی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں دیگر مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے ریوارڈ سسٹم میں ہونے والی تبدیلیوں کی صورت میں سامنے آنا ہے۔ ریوارڈ سسٹم میں تبدیلی کے نتیجے میں نوجوانوں کی اکثریت تیزی کے ساتھ سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی جیسی بیماریوں کا شکار ہو کر معاشرے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگی۔